حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب میرے حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا نا، اس کے بعد جو دین اسلام یوں دور دور تک پھیلنے لگا۔ نجران کے جو عیسائی تھے نا، نجران کے عیسائیوں کو پتہ چلا کہ عرب میں ایک محمد نامی شخص نے اعلان نبوت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو حضور علیہ السلام کے ساتھ جا کے مناظرہ کرنا ہے، ہم نے حضور سے جا کے مناظرہ کرنا ہے، کچھ سوال و جواب کرنے ہیں۔ نجران کے عیسائی چلے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے چلتے آئے، اور روایت میں آتا ہے 60 کے قریب ان کے بڑے راہب تھے، 60 کے قریب۔ اب توجہ فرمانا، وہ چلتے چلتے نا بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، آ کر انہوں نے سوال کیا، کملی والے آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، ہم نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، ہم آپ سے مباہلہ، آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ محبوب نے فرمایا ٹھیک ہے کرو، میں تیار ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے سوال کا ایک جواب دیں۔ محبوب فرمانے لگے کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یقیناً عیسیٰ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول اور اللہ کے پیغمبر ہیں، جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی طرف القاء کیے گئے۔ جب اتنے جملے کہے گا نا، ان کو غصہ آ گیا، وہ غصے میں لال ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ محبوب نے فرمایا یہ کسی بات کا جواب نہیں ہوتا، اگر نہیں مانتے تو دلیل دو۔ کسی بھی بات کا انکار کرنا ہوتا ہے، اس بات کی دلیل درکار ہوتی ہے، اس کی دلیل دی جاتی ہے۔ یوں ہی نہیں کہا جاتا میں نہیں مانتا، بھائی کیوں نہیں مانتا، اس کی دلیل دے۔ محبوب نے فرمایا اگر نہیں مانتے تو اس کی دلیل دے۔ انہوں نے کہا آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یعنی ان کا مراد یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا۔ محبوب نے فرمایا اچھا اگر تمہیں اس بات پر حیرانگی ہو رہی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت عیسیٰ تو صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، حضرت آدم ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ چونکہ جب جاہل بندے کے پاس کوئی دلیل نہیں نہ ہوتی، پھر وہ جھگڑا کرنے پہ آ جاتا ہے، پھر وہ جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب جب محبوب نے اتنے جملے کہے نا، انہوں نے کہا حضور آپ ہمارے ساتھ مباہلہ کر لیں۔ بحث بڑھ گئی، کہا ہمارے ساتھ مباہلہ کر لیں، دن طریق کر لیں، آپ ٹائم مقرر کر لیں، جگہ مقرر کر لیں، اس جگہ پر۔ اب جب اتنے جملے کہے گے نا، مالک نے فرمایا کملی والے ان کو کہیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ کملی والے ان کو کہہ دیں نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے کو بیٹوں کو لے آتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم بھی آ جاؤ، اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں۔ اب وہ عیسائی پادری، ان کے بیٹے عیسائی ہوں گے، ان کی عورتیں عیسائی ہوں گی، ان کی وہ خود بھی عیسائی ہیں، لیکن قربان جائیں مصطفیٰ کی طرف سے کون جا رہا ہے؟ حضور علیہ السلام خود تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور دوسرے جو جا رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ کل ولیوں کے سردار حضرت شیر خدا جا رہے ہیں، اور تیسری جو جا رہی ہیں وہ سیدہ کائنات، ملکہ کائنات، خاتون جنت حضرت فاطمہ جا رہی ہیں، اور جنتی نوجوانوں کے ساتھ حسنین کریمان یہ میرے حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اب توجہ فرمانا، میرے آقا کریم علیہ السلام مباہلے کے لیے نکلے۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریقین میں سے ہر فریق یہ کہے کہ دو فریق ہیں، ان میں سے ایک یہ کہے کہ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں جو سچا ہے وہ بچ جائے، جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے۔ یہ دعا مصطفیٰ نے بھی کرنی تھی اور یہ دعا انہوں نے بھی کرنی تھی۔ اب جب میدان لگ گیا، میرے آقا کریم علیہ السلام یوں چلے نا، میرے حضور علیہ السلام کی دائیں جانب امام حسین ہے، قربان جاؤں کیسا کمال کا وہ منظر ہوگا کہ دائیں جانب امام حسین ہے، بائیں جانب امام حسن ہے، اور پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا ہے، اس کے پیچھے حضرت علی المرتضی شیر خدا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ گھر سے نکلی ہے نا، حضرت فاطمہ کو درمیان میں اس لیے رکھا تھا کہ حضرت فاطمہ کے اوپر کسی غیر محرم کی نظر بھی نہ پڑے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے حضرت فاطمہ جس جگہ پر قدم رکھتی، حضرت علی آپ کے قدم پر قدم رکھتے، زمین پر جو حضرت فاطمہ کے پاؤں کے نشانات تھے، حضرت علی ان کو بھی مٹاتے جا رہے تھے۔ یہ پردے کا عالم تھا، تقوی پرہیزگاری کا عالم تھا۔ اب توجہ فرمانا، جب یہ سارا قافلہ چلتا چلتا نا اس کھلے میدان میں چلا گیا، انہوں نے بڑے بڑے پادری عیسائی راہب بلائے ہوئے تھے۔ جب وہ سارے یوں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں نا، حضرت امام حسن آ رہے ہیں، امام حسین آ رہے ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت شیر خدا آ رہی ہیں، عیسائی پادری کہنے لگے اوے خدا کی قسم جلدی کرو، جزیہ دے لو، بھاگ جاؤ۔
ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، ان کے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعا نہ کرنا۔ انہوں نے کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا، پادری کہنے لگے خدا کی قسم ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں، اگر ان چہروں نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے نا، اللہ ان کے ہاتھوں کو واپس نہیں موڑے گا۔ بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ۔ اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں موڑے گا۔ اب توجہ فرمانا، جب اتنے جملے کہے گئے نا، وہ عیسائی کہ جن کو اپنے علموں پر بڑا مان تھا، جن کو اپنی تحقیقوں کے اوپر بڑا مان تھا، وہ بھاگ گئے، انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا، بھاگ گئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جب قریب گئے نا، حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ انہوں نے معافی مانگ لیا، وہ بھاگ گئے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں خدا کی قسم اللہ نے مجھے کہا تھا کملی والیا آپ اپنے گھر میں سے اپنی اولاد کو لے جائیں، حضرت فاطمہ کو لے جائیں، حضرت علی کو لے جائیں، اور کملی والے خود بھی جائیں۔ میرے حضور نے کہا اللہ کو اس اہل بیت کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ رب نے فرما دیا تھا کملی والے عذاب بالکل قریب ہے، کملی والے آپ جیسے ہی ہاتھ اٹھائیں گے خدا کی قسم ہم ان عیسائیوں کو ایسا عذاب دیں گے کہ ان کی شکلیں بندروں اور سوروں جیسی ہو جائیں گی، اور فرمایا نجران کے جنگلوں تک بھی اللہ کا عذاب پہنچ جائے گا۔ اور آگے میرے حضور نے جملے بلا کیا کہے، فرمایا میرے غلاموں خدا کی قسم اگر یہ میری اہل بیت، ان کی شان یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے اور ان کی عظمت یہ ہے، فرمایا اگر میری اہل بیت ہاتھ اٹھا دیتی تو 1 سال کے اندر پوری کائنات سے عیسائی ختم ہو جانے تھے۔ میرے حضور کے جملے ہیں، فرمایا پوری کائنات سے عیسائی ختم ہو جانے تھے 1 سال کے اندر اگر اہل بیت ہاتھ اٹھا دیتی۔